آج وہ بہت خوش تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کالج کی کلاس فیلو شیلا بھی تھی۔ شیلا نے بھی حیرانی سے پہلی بار انزل کو اس طرح مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ بہت کم خوش ہوتی تھی، مگر جب ہوتی تھی تو پھر دل سے خوش ہوتی تھی۔ کتنی مشکل سے اسے پڑھائی کی اجازت ملی تھی، بس وہ ہی جانتی تھی۔ لگتا ہے انزل آج تو تم بہت زیادہ خوش ہو، شیلا نے پوچھ ہی لیا تو انزل نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں یار، بالکل، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لالا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے پڑھائی کا کتنا شوق ہے، لیکن ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی پڑھائی پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، انہیں بہت کم پڑھنے دیا جاتا ہے۔ مگر خیر، لالا نے میری بات مانی۔ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے مجھے سمجھا اور مجھے پڑھنے کی اجازت دی۔ چلو یار، اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں۔ انزل شہلا کا ہاتھ پکڑے اب آس پاس دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ ہاں چلو بھائی۔ شہلا اور انزل دونوں کالج میں دوست بنی تھی۔ یہ لاہور شہر کا منظر تھا اور انزل لاہور شہر کے پاس ہی بنے ایک گاؤں کے سردار کی پوتی تھی۔ وہ حویلی کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی۔ بہت زیادہ منانے اور ریکویسٹ کرنے کے بعد اس کے بڑے بھائی نے اسے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ انزل کا ایک تایا بھی تھا جن کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی بھی پڑھ چکا تھا، اس لیے انزل نے پڑھنے کی فرمائش کی۔ 2 دن تک اس نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بڑا بھائی اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور واقعی فہام تو اس پر جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ دادا اور تایا نے مخالفت کی تھی، مگر فہام نے پھر بھی انزل کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ اب اس کے گھر آنے جانے کا مسئلہ تھا، کیونکہ حویلی آنے اور جانے میں کم سے کم روز کے 2 گھنٹے لگتے تھے۔ اس لیے فہام نے فیصلہ کیا کہ انزل یونیورسٹی کے ساتھ بنے ہاسٹل میں رہے گی۔ اسے اپنی بہن پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ کوئی بھی غلط حرکت نہیں کرے گی، اسی لیے اسے فری ہینڈ دیا، اور انزل بھی بہت خوش تھی۔ 19 سالہ انزل خوبصورتی کی مثال، اس کی ہیزل براؤن آنکھیں، ان میں جھلکتی معصومیت، اس کا سفید ملائی جیسا بے داغ چہرہ، خوبصورت تیکھے نقوش، بھرے بھرے گلابی گال۔ کوئی اسے ایک بار دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہی ہو جاتا۔ وہ دونوں جو اپنے دھیان میں ڈپارٹمنٹ تلاش کر رہی تھیں، اچانک ان کے سامنے 4-5 لڑکے آ کے رکے۔ انزل کے قدموں کو فوراً بریک لگی۔ اس نے اپنے قدم کچھ پیچھے لے لیے۔ وہ دیکھنے سے ہی یونیورسٹی کے سب سے امیر اور بگڑے ہوئے رئیس زادے لگ رہے تھے۔ جو سب سے آگے کھڑا تھا وہ شاید ان کا ہیڈ تھا۔ شہلا تو پریشان ہو گئی، مگر انزل ان کو گھور رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ کچھ سختی سے کہا۔ اف بیوٹیفل، ایک نے آنکھ ونک کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، تو جو ان سب سے آگے کھڑا تھا اس نے دوسرے کو گھوری سے نوازا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تم لوگ اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کر رہی ہو، آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، تمہیں ایک ڈیئر پورا کرنا ہوگا۔ انزل حیران تھی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ تیکھے تیوروں کے ساتھ اس نے پوچھا۔ یہ یونیورسٹی کا اصول ہے، جب بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اسے ایک ڈیئر پورا کرنا ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر تمہیں یہاں پڑھنا ہے تو یہ ڈیئر پورا کرنا ہوگا، ورنہ تمہارا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ ایڈمیشن کینسل ہونے والی بات پہ انزل کا دل پھیل کے سکڑا۔ تم کون ہوتے ہو میرا ایڈمیشن کینسل کرنے والے؟ وہ چلائی تھی۔ سارے ہنس پڑے، بس ان میں سے ایک کچھ خاموش طبیعت کا مالک لگ رہا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ بھی تھا۔ اوہ سوری، میں اپنا انٹروڈکشن کروانا بھول گیا۔ میں وکی ہوں، ایڈمیشن ہیڈ کے معاملات میرے فادر دیکھتے ہیں، تو دیکھ لو اب تمہیں یہاں پہ رہنا ہے یا پھر… اور انزل کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ کتنی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ اگر ایڈمیشن کینسل ہو جاتا تو پھر کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی اسے پڑھنے نہ دیتا۔ اس نے ہار مان لی۔ اچھا، مجھے منظور ہے۔ اندر سے اس کا دل ڈر رہا تھا۔ اوکے، تو اب ہم تمہیں جس شخص کی شکل دکھائیں گے نا، تمہیں اسے ساری یونیورسٹی کے سامنے بس ایک تھپڑ مارنا ہے۔ اور انزل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ ایک بار پھر چلائی۔ ابھی تو بتایا تمہیں تمہارا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اور ایڈمیشن والی دھمکی پہ انزل ایک بار پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن تھپڑ ہی کیوں، کوئی اور ڈیئر بھی تو دے سکتے ہو نا۔ وہ پریشان ہوئی۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو۔ چلو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ کہاں ہوگا۔ شہلا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر فی الحال اسے ایڈمیشن کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک جگہ گراؤنڈ میں ہی کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے پڑھ رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے۔ وہیں ایک بینچ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، سنجیدہ چہرے کے ساتھ، 24 سالہ،
شاہزام آفریتی. یہاں سے بھی اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھیں سنجیدگی میں لپٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں. وہ سنجیدگی سے موبائل فون پکڑے کچھ دیکھ رہا تھا. وہ رہا تمہارا شکار. انزل ڈر رہی تھی. لیکن میں کیسے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ ایڈمیشن کینسل کروا دیں گے. انہوں نے ایک بار پھر دھمکی سے نوازا. وہ بے بسی سے اپنے بیگ پہ گرفت سخت کرتی ہوئی گراؤنڈ میں اتری. تب تک وہ بھی بینچ سے اٹھ چکا تھا. انزل جان بوجھ کے اس کے سامنے اس طرح سے آئی کہ وہ اس سے ٹکرا جائے، اور واقعی ایسا ہی ہوا. وہ جو اپنے موبائل میں مصروف چلتا آ رہا تھا سیدھا انزل میں جا ٹکرایا. انزل نے ایک پرسکون سانس لی. اب اس کے پاس صحیح موقع تھا. آئی ایم سوری، وہ میں نیچے دیکھ رہا تھا. اس شخص نے سنجیدگی سے معذرت کی، مگر انزل کو تو بہانہ مل گیا. یو بلڈی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ چلائی. تقریباً سارا ہی گراؤنڈ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا. میں نے کہا نا غلطی سے ہوا. شاہزم نے ایک بار پھر سنجیدگی سے کہا. میں جانتی ہوں تم جیسے امیر بگڑے ہوئے رئیس زادے یہ سب کچھ غلطی سے ہی کرتے ہیں، مگر جانتے ہو تم لوگوں کی اسٹریٹجی میں یہ انزل شاہ کبھی نہیں آئے گی. اتنا کہتے اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے پہ ایک تھپڑ دے مارا. سارے گراؤنڈ میں سناٹا چھا گیا، یہاں تک کہ پن ڈراپ سائلنس تھی. سب نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے سامنے کھڑے مرد کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا تھا، اور اس مرد کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا. اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائیں، انزل کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ انزل اندر تک لرز پڑی. وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر ابھی حوصلہ نہیں ہارنا تھا. یہ تھپڑ تمہیں یاد کروائے گا کہ کوئی بھی لڑکی تم لوگوں کی ملکیت نہیں ہوتی. وہ چلاتے ہوئے پلٹ گئی، مگر اندر تک دل میں ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا. اس نے دور تک اپنے پیچھے شاہزام کی نگاہوں کو محسوس کیا تھا، مگر اسے یہاں سے جانا تھا. وہ ان لوگوں کے پاس پہنچی، ایک نظر پیچھے دیکھا. گراؤنڈ میں ابھی بھی سکوت چھایا تھا. سارے بے حد بے یقینی اور خاموشی سے ابھی تک شاہزام کو دیکھ رہے تھے. ویری گڈ، تمہارا ڈیئر کمپلیٹ ہوا. اوکے، وہ مسکرایا. اب تم سکون سے یونیورسٹی میں رہ سکتی ہو. میرے کلیجے میں تو ٹھنڈک پڑ گئی. وہ مسکرایا تھا. اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، انزل نے اسے مخاطب کیا. رکو، پہلے مجھے بتاؤ وہ کون تھا؟ انزل کا دل ابھی تک ڈر سے دھڑک رہا تھا. خوف تھا کہ اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا. وہ پلٹا، ایک نظر انزل کو دیکھا. اس یونیورسٹی کا سب سے کم عمر، سب سے ہینڈسم، سب سے سنجیدہ اور سب سے بہترین پروفیسر. مبارک ہو، تم نے تو میدان جیت لیا. الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو انزل کے وجود میں اتر گیا. اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے ایک ٹیچر کو تھپڑ مار دیا. وہ تو سمجھی تھی کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا. وہ سب چلے گئے اور شہلا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا انزل. وہ لوگ شاید اس لڑکے سے کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں استعمال کیا، اور تم پاگل تھپڑ مار آئی. شہلا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ انزل کو بھی ایک تھپڑ دے مارے. میں کیا کرتی، میں بہت ڈر گئی تھی. اگر وہ لوگ میرا ایڈمیشن کینسل کر دیتے تو میں کہاں جاتی. لیکن اب میں کیا کروں، میں اس یونیورسٹی میں کیسے رہوں گی؟ میں نے پروفیسر کو تھپڑ مار دیا، اب تو وہ مجھے یونیورسٹی سے باہر نکال دے گا. وہ اچانک ہی رونے لگی. شہلا نے ناگواری سے اسے دیکھا. اب رونے کا کیا فائدہ؟ اچھا ہوگا کہ اٹھو اور جا کے اس شخص کو ساری بات بتاؤ اور معافی مانگ لو. شہلا کے آئیڈیا پہ اسے کچھ حوصلہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ ساری یونیورسٹی میں شاہزم کو ڈھونڈتی رہی، لیکن اسے شاہزم کہیں نہیں ملا. تھک ہار کے وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں، مگر اب انزل کا دل اندر سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. اگر شاہزم نے اسے یونیورسٹی سے باہر نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دل ہی دل میں شاہزم سے معافی مانگنے کی پلاننگ کر رہی تھی. 3 دن مزید گزر گئے. پورے 3 دن بعد اس نے شاہزم کو دیکھا، اور دیکھا بھی کہاں، وہ اسی کی کلاس میں داخل ہو رہا تھا. سنجیدہ چہرہ، اس کے حلیے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر فیملی کا ایک سلجھا ہوا اور شریف بیٹا ہے. انزل کا دل گھبرا کے دھڑکا. اس کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے. وہ اسٹیج تک آیا، اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا. ویلکم کلاس، آج سے آپ کا کمپیوٹر کا لیکچر میں لیا کروں گا. میرا نام شاہزم آفندی ہے. چلیں اسٹوڈنٹس، آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. وہ سب سے انٹروڈکشن لینے لگا. جب شہلا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی. اٹھ جاؤ انزل، تمہاری باری ہے. شہلا خود حیران پریشان تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے. جیسے ہی انزل اٹھی تو اس کا چہرہ شاہزم کو نظر آیا. 3 دن پہلے اپنی ہوئی انسلٹ یاد آئی.
اس کی آنکھوں میں ناگواری، حیرت اور سختی آ گئی۔ انزل گھبرا گئی۔ جی مس، آپ کی تعریف، وہ چبا چبا کے بولا تھا، اور صاف انزل اس کے لہجے میں ایک کاٹ محسوس کر سکتی تھی۔ میرا نام انزل شاہ ہے، وہ اٹکتے ہوئے بمشکل بول سکی۔ بیٹھ جائیں، وہ سختی سے بولا۔ انزل ڈرتے گھبراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر سارا وقت وہ سنجیدگی سے لیکچر پڑھاتا رہا۔ اس کے کلاس سے باہر نکل جانے کے بعد انزل کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ وہ مجھے ویسے ہی کمپیوٹر میں فیل کر دے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شہلا۔ وہ پریشان تھی۔ جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ پروفیسر ہے، تب سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ جلدی جاؤ اور معافی مانگو، تم سوچ کیا رہی ہو؟ میں تو تمہیں اس دن سے کہہ رہی ہوں کہ اس شخص کو ڈھونڈو، معافی مانگو۔ شہلا اس کی عقل پہ افسوس کرنے لگی۔ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ 4-5 دنوں تک خود کو ہمت دیتی رہی کہ اسے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ وہ بہت بڑے نقصان کو سہنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ چھٹے دن وہ شاہ اعظم کا کیبن ڈھونڈتے ہوئے اسٹاف روم کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ دل بہت تیزی سے گھبرا رہا تھا۔ شہلا نے تو صاف اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سارا میس تمہارا کریٹ کیا ہوا ہے تو تم ہی سمیٹو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہ اعظم کے کیبن میں پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جو کسی ضروری فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا کچھ چونکا۔ کیبن سے اس کی وزنی، بھاری، سنجیدہ اور روب دار آواز کانوں میں گونجی تو انزل ڈرتے ہوئے کیبن کے اندر داخل ہوئی۔ کیبن میں موجود خوبصورت ٹیبل کے اس پار کرسی پر وہ بیٹھا اس وقت کسی ریاست کا بادشاہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کا دھیان ابھی بھی فائل کی طرف تھا۔ اس نے آنے والی کو دیکھا نہیں تھا۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، انزل نے ڈرتے ہوئے بتایا، اور اس کی آواز سنتے ہی شاہ اعظم نے تیزی سے چہرہ موڑے اوپر دیکھا۔ ڈرتی گھبراتی انزل کھڑی تھی۔ ایک بار پھر شاہ اعظم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب اس نے شاہ اعظم کو تھپڑ مارا تھا۔ شاہ اعظم کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ وہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ میں جانتی ہوں سر، میں نے اس دن جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن میں آپ کو آج سچ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی۔ شاہ اعظم ایک بار پھر خاموش رہا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ ایکچولی میرا فرسٹ ڈے تھا تو سینئرز نے میری ریگنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکایا تھا کہ وہ میرا ایڈمیشن کینسل کروا دیں گے۔ مجھے بس صرف ایک شخص کو تھپڑ مارنا ہے۔ میں کیا کرتی، اتنی مشکل سے میرے لالا نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے تھے، اور اگر ایک بار ایڈمیشن کینسل ہو جاتا تو مجھے واپس گھر جانا پڑتا۔ پھر وہ لوگ مجھے کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ آپ نہیں جانتے میرے گھر والے بہت ظالم ہیں، وہ بیٹیوں کو بالکل نہیں پڑھاتے۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں بہت اچھے سے پڑھوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور واقعی وہ ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ شاہ اعظم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، پلیز سر۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹوٹتے ہوئے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ شاہ اعظم کی سخت نظروں میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آئی ایم سوری، آپ چاہیں تو کوئی سزا دے سکتے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں گاؤں سے آئی ہوں۔ میں بہت ٹپیکل اور بہت پرانے رسم و رواج کے بنے لوگوں میں رہتی ہوں، اور وہ لوگ بیٹیوں کو بالکل نہیں پڑھنے دیتے۔ تو میں کیا کرتی اگر مجھے اپنی پڑھائی کی خاطر کسی ایک کو تھپڑ مارنا پڑا؟ تو میں نے مار دیا، اس لیے یہی سوچتے میں نے مار دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی ٹیچر ہوگا۔ آئی ایم سوری سر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ شاہ اعظم نے ایک گہری سانس لی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اب آپ جا سکتی ہیں، اس نے نرمی سے کہا کہ بے ساختہ انزل نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور نینوں کا زبردست قسم کا تبادلہ ہوا۔ انزل کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ وہ جلدی سے کیبن سے باہر نکل آئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شاہ اعظم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی، اور شاہ اعظم کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح کرتے ایک سیمسٹر گزر گیا۔ اس سارے سیمسٹر میں اس نے بہت محنت کی تھی۔ اس کے پیپرز بھی بہت اچھے گئے تھے۔ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ سب سے کم عمر اور سب سے قابل اور لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے اتنے گریسفل رزلٹ پہ سارے ٹیچرز حیران رہ گئے تھے، کیونکہ گاؤں سے آئی ایک لڑکی اتنی محنت بھی کر سکتی ہے، کسی کو یقین نہیں تھا۔ شاہ اعظم خود حیران تھا۔
وہ جب کینٹین میں داخل ہوا اس نے حیرانی سے کسی کے رونے کی آواز کو سنا۔ آواز سننے کے بعد اس نے آواز کے تعاقب میں نگاہیں گھمائیں تو کچھ فاصلے پہ انزل بیٹھی رو رہی تھی اور شہلا مسلسل اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس بھی کر دو انزل، کیوں بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ اعظم کے قدم ان دونوں کی جانب بڑھے۔ میں کیا کروں یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ٹیچر بہت عجیب ہے، اس سے اچھا تو شاہ اعظم سر پڑھاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، بس ہم ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں، ہم اپنا ٹیچر چینج کرواتے ہیں۔ مجھے اس ٹیچر کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اب سمجھ نہیں آئے گی تو میں پڑھوں گی کیسے؟ اور اگر پڑھوں گی نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گی، پھر فہام لالا مجھے واپس گاؤں بلا لیں گے اور میری کہیں بھی شادی کروا دیں گے۔ مجھے نہیں جانا واپس، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ شاہ اعظم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ ان دونوں کے سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دوستانہ لہجے میں سوال پوچھا۔ شہلا حیران۔ وہ سر، مجھے نیو ٹیچر کی سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہمیں اس سیمسٹر میں کمپیوٹر سمجھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پڑھنا ان سے، بس مجھے نہیں پتہ، مجھے آپ کی سمجھ میں آتی ہے، پلیز آپ ہماری کلاس کو پڑھائیں نا۔ انزل نے روتے ہوئے کسی ننھی بچی کی طرح فریاد کی۔ اس کا چہرہ، اس کی معصومیت دیکھتے ہوئے شاہ اعظم بے ساختہ مسکرا دیا۔ دیکھو لیکچرار تو ڈائریکٹر وغیرہ ہی سیٹ کرتے ہیں، لیکن میں تمہاری اتنی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ تم فری ٹائم میں میرے کیبن میں آ جایا کرنا، میں تمہیں الگ سے سمجھا دیا کروں گا، اور یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ بنو۔ شاید تم اس یونیورسٹی کی پہلی ایسی لڑکی ہو جو ایک چھوٹے سے گاؤں کے آنے کے بعد امیر سے امیر فیملی کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہو۔ یہاں پہ کوئی بزنس مین کا بیٹا ہے، کوئی سیاست دان کا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، لیکن تم واحد ایسی لڑکی ہو جس کا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں سے ہے۔ شاباش، پریشان مت ہو، میں تمہاری اتنی ہیلپ کر سکتا ہوں، اب رونا مت۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے جا چکا تھا اور انزل حیران پریشان رہ گئی۔ ارے واہ، سر تو بہت اچھے، ہم تو خواہ انہیں اتنا برا سمجھتے رہے۔ شہلا نے کمپلیمنٹ پاس کیا تو انزل مسکرا پڑی۔ اسے اچانک ہی پروفیسر شاہ اعظم بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ خود حیران تھی۔ اگلے دن بریک ٹائم میں ہی وہ ان کے کیبن کے باہر کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ سر، وہ میں یہ، ہاتھ میں اس نے اپنے نوٹس پکڑے ہوئے تھے۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ شاہ اعظم نے سامنے موجود کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دکھاؤ کون سا ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا۔ شاہ اعظم نے اس سے نوٹس مانگے۔ اس نے نوٹ شاہ اعظم کے سامنے رکھتے ہوئے ٹاپک نمبر بتایا تو شاہ اعظم اپنی کرسی چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھ کے اس کے بالکل پاس ہوتا اب اسے ٹاپک سمجھا رہا تھا، اور اس کے اس قدر تیز پرفیوم کی مہک انزل کو اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر سانس اٹکنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا دل کیسے عجیب سے انداز میں دھڑک رہا ہے۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچانک ہی شاہ اعظم نے اس کی توجہ نہ پا کے پوچھا تو انزل نے گڑبڑا کے نفی میں سر ہلا دیا، پھر دوبارہ اثبات میں سر ہلا دیا۔ شاہ اعظم بے ساختہ مسکرا دیا، اور اس کی اتنی خوبصورت مسکراہٹ، اوپر سے وہ تھا بھی اس کے بہت قریب بیٹھا کہ انزل بس کھو ہی گئی۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا مجھے تاڑنے؟ اس نے اتنی بے تکلفی اور بے خوفی سے کہہ دیا کہ انزل شرمندہ ہو گئی۔ وہ سوری، جلدی سے سوری کی، میں کل آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے کیبن سے باہر بھاگنے کے چکر میں ہوتی، اس کی کلائی اگلے ہی پل شاہ اعظم کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا دل دھڑکنا رک گیا۔ اس کے لمس نے جسم میں حدت بھر دی۔ سکون سے بیٹھو اور سمجھو، کل کو ٹاپک ڈبل ہو جائے گا، پھر دونوں ٹاپک سمجھو گی یا پھر مجھے تاڑو گی۔ وہ اتنا صاف گو تھا، انزل کو امید نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے واپس بیٹھ گئی۔ پہلے سارا سمجھ لو، اس کے بعد مجھے دیکھتی رہنا۔ وہ بار بار اسے زچ کر رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، اور انزل شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسے وہ سارا ٹاپک بہت اچھے سے شاہ اعظم نے سمجھا دیا، اور اسے سمجھ بھی آ گئی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ اس کے بعد وہ روز اس کے کیبن میں جانے لگی، اور وہ روز اسے سمجھانے لگا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے۔ اس کی اور شاہ اعظم کی بہت کم دنوں میں دوستی ہو گئی۔
وہ اسے اپنے بچپن سے لے کر اپنے بڑے ہونے تک کے سارے قصے سناتی اور ہر ایک بات اس سے شیئر کرتی. وہ کیسا محسوس کرتی ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا پسند نہیں ہے، اور پھر کب یہ دوستی محبت میں بدلی انزل کو خود بھی پتہ نہیں چلا. آج بھی حسب عادت وہ شاہ اعظم کے کیبن میں بیٹھی تھی. شاہ اعظم کا انتظار کر رہی تھی جو کوئی ضروری لیکچر لینے کے لیے گیا تھا. اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا. اس نے موبائل سامنے کیا تو دادا کی کال آ رہی تھی. وہ حیران پریشان ہوئی. دادا اسے بہت کم فون کیا کرتے تھے اور جب بھی کرتے تھے تو انزل کے لیے مصیبت بن جاتی تھی. انزل نے پریشان ہوتے موبائل فون اٹھایا. موبائل فون اٹھانے کی دیر تھی کانوں میں دادا جان کی آواز پڑی، انزل. اور انزل کے سارے وجود میں پریشانی نے سرایت کیا. السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ وہ بمشکل ان سے حال احوال پوچھ سکی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. تمہاری چھٹیاں کب ہو رہی ہیں؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا. 2-3 ماہ بعد ہوں گی، وہ بمشکل بول سکی. دوسری جانب ایک گہری خاموشی چھا گئی. انزل جانتی تھی کہ اب وہ اسے کچھ ایسا کہیں گے جو اس کے اعصابوں پہ بم کی طرح پھٹے گا. ٹھیک ہے، تو پھر تم چھٹیوں میں گاؤں آ جاؤ. میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے. اور انزل کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو گیا. وہ کیا فیصلہ کرنے والے تھے؟ یہ سوچتے ہی انزل کے چہرے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے. شاہ اعظم جو کیبن میں داخل ہو رہا تھا انزل کو پریشان دیکھتے وہیں ٹھٹک کے دروازے میں ہی رک گیا. کیسا فیصلہ؟ اس نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ پوچھا. میں نے تمہارے اور عدیل کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے. تمہیں پڑھنا تھا، فہام نے تمہیں جانے دیا. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب تم چھٹیوں میں واپس آؤ گی، تم دونوں کا نکاح ہوگا. اس کے بعد بے شک دوبارہ جا کے پڑھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھے اپنا مقابل پاؤ گی. اتنا کہتے ٹھک سے فون بند ہو چکا تھا اور وہ پتھر بنی فون کو گھورتی رہ گئی. اس کے کانوں میں دادا جان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، تم مجھے اپنے مقابل پاؤ گی. اس کا دل پھٹنے کے قریب آیا. عدیل اس کے تایا کا بیٹا تھا اور وہ کبھی بھی عدیل سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ عمر میں بھی اس سے 10 سال بڑا تھا. اسے اس عدیل سے شادی نہیں کرنی تھی. وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے بے ساختہ رونے لگی. شاہ اعظم حیران ہوا. اس کے رونے سے وہ اس کے قریب آیا، دوسری چیئر کھینچتے ہوئے بیٹھا. کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہی تھی اور ایسے رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا. اسے دیکھتے وہ سارے ضبط کھوتی اور اونچی آواز سے ہچکیوں سے رونے لگی. اس کے اس طرح رونے سے شاہ اعظم شدید پریشان ہوا. انزل کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کا گال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا. وہ بہت مشکل سے اپنی ہچکیاں اور سسکیاں قابو کر سکی. دادا جان کا فون تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیمسٹر بریک میں واپس حویلی آؤ اور وہ میرا نکاح تایا کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے. کچھ کریں، مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ ساری کانپنا شروع ہو گئی. شاہ اعظم حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا. ریلیکس، نکاح نہیں کرنا اوکے، لیکن اس طرح پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ حیران تھا. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. آپ نہیں جانتے اس حویلی کا ماحول کیسا ہے، مجھے وہاں نہیں رہنا، مجھے نہیں کرنا نکاح. اور دادا جان، وہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو وہ مجھے ویسے ہی جان سے مار دیں گے. پلیز آپ میری ہیلپ کریں، آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں جانتی ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ شاہ اعظم کا ہاتھ پکڑے روتی ہوئی بول رہی تھی. شاہ اعظم کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، کچھ سوچتا رہا کہ کیا کرے. پھر اس نے ایک فیصلہ کیا. اوکے ٹھیک ہے، تو ہم نکاح کر لیتے ہیں. الفاظ تھے کہ امرت جو انزل کے وجود میں اترا. کتنی ہی دیر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے شاہ اعظم کے کندھے کو چھو کے جیسے یقین کرنا چاہا کہ وہ سچ بول رہا ہے. شاہ اعظم نے اس بات میں سر ہلایا. تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تم سے نکاح کر لوں گا، اور فکر مت کرو، تمہارے گھر والوں کو بھی دیکھ لوں گا. تم بتاؤ، نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ مسکراہٹ کے سنگ پوچھ رہا تھا، اور کسی نے جیسے انزل کی دلی خواہش کو پورا کر دیا. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے کب اور کیسے اور کیوں شاہ اعظم سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ خود اسے نکاح کی آفر کر رہا تھا. تو پھر تو وہ کوئی پاگل ہی ہوتی جو اس آفر کو ٹھکراتی. اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا. شاہ اعظم کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اوکے ٹھیک ہے، ہم اسی ویکینڈ پہ نکاح کر لیں گے، اور تمہیں حویلی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا.
انزل کو اپنے دل سے سارا بوجھ سے رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ شہلا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم شاہ اعظم سر سے نکاح کرنے والی ہو، اور وہ بھی حویلی والوں کے علم میں لائے بغیر، اور وہ تمہارے دادا اور تمہارے بھائی، وہ ویسے ہی تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ شہلا کو وہ اس وقت پاگل لگ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے انزل کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ خدا کے واسطے میری خوشیوں میں ان حویلی والوں کو رکاوٹ لا کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ اور تم نہیں جانتی شہلا، مجھے شاہ اعظم سر سے کتنی محبت ہو گئی ہے، میں تمہیں لفظوں میں تول کر بتا نہیں سکتی۔ بس میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ خود مجھے نکاح کی آفر کر رہے ہیں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان کی آفر کو ٹھکرائے گا، اور میں پاگل نہیں ہوں، مجھ میں عقل ہے، وہ سختی سے بولی تھی۔ شہلا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم کسی طرح سے بھی کسی اجنبی پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہو؟ اگر اس نے کل کو تمہیں تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ کسی کو اعتماد میں لے لو۔ شہلا نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ خدا کے واسطے تم نہ اپنا منہ بند رکھنا، اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ سختی سے غراتی ہوئی بولی، اور پھر تن فن کرتی اس کے پاس سے اٹھی اور کلاس سے ہی باہر نکل گئی۔ شہلا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اس لڑکی کو مزید کیا ہی سمجھاتی۔ بالآخر ویکینڈ بھی آ گیا۔ وہ دونوں اس وقت شاہ اعظم کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ وہ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت تھا۔ اتنا تو صاف واضح تھا کہ شاہ اعظم کوئی غریب نہیں بلکہ بہت امیر اور بہترین حسب نسب والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کا پوچھ رہے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی میں کچھ خواہشات ایسے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاہ اعظم کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کبھی بھی اس حویلی کی بہو نہیں بننا تھا۔ وہ اس حویلی کے اس ظالم ماحول سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لینا چاہتی تھی۔ نکاح ہوا، ان لوگوں نے نکاح نامے پہ سائن کیے، پھر دعا کا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد شاہ اعظم مولوی صاحب اور گواہان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گیا۔ وہ سارا اپارٹمنٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ عصر کے وقت یہاں آئی تھی اور اب مغرب ڈھل چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتا ہوا واپس آیا تو وہ بیڈ روم میں کھڑی چاروں طرف سے روم کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ اعظم کو کمرے میں داخل ہوتا محسوس کرتے وہ کھل کے مسکرائی۔ یہ ہمارا کمرہ ہے کیا؟ ہم دونوں یہاں پہ رہیں گے؟ اس نے ایکسائٹڈ سی ہو کے پوچھا تو شاہ اعظم نے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے واپس ہاسٹل جانا چاہیے۔ اگر لڑکیوں کو پتہ چل گیا کہ میں اس طرح سے یہاں پہ کسی اور کے گھر میں ہوں تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ پلوں میں گھبرائی تو شاہ اعظم کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان سے بہانہ بنا لینا کہ تم اپنے گھر گئی تھی۔ اس کے قریب پہنچتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا کہ وہ اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی، اور جیسے اس کا ہاتھ شاہ اعظم کے سینے کے مقام پہ آیا وہ ساری سر سے لے کے پیر تک سرخ پڑ گئی۔ شاہ اعظم کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو، میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا، تمہیں گھنٹوں گھنٹوں سراہا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ انزل کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہارے اس حسین وجود کو میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی تم سے کس قدر ٹوٹ کر شدت سے عشق کر سکتا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اس کے گلے پہ جھکا کہ انزل نے سانس روک لیا۔ وہ اس کے گلے پہ اپنے لبوں اور دانتوں سے لمس بھی کھیر رہا تھا۔ انزل اس کے تیز پرفیوم کے کلون کی مہک سے اپنے حواس کھونے لگی۔ وہ اس کے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ شاہ اعظم نے اس کی بیوٹی بون پہ دانتوں سے دباؤ ڈالا کہ انزل کے لبوں سے ایک میٹھی سی سسکی نکلی جو شاہ اعظم کو مزید بھڑکا گئی۔ اس کے گلے اور گردن کے بعد شاہ اعظم کے لب اس کے گلے سے نچلی جانب گہرائیوں میں جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی شرٹ نیچے سرکاتا وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے شاہ اعظم کے دونوں ہاتھ پکڑتے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا شاہ اعظم، مجھے واپس جانا چاہیے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ شاہ اعظم کی آنکھوں میں ناگواری سی آئی۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، اور بس اب مجھے روکنا مت۔
وہ اس کا نچلا لب سہلاتا ہوا سختی سے وارن کر رہا تھا۔ انزل نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش دیکھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، اور پھر وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا۔ انزل کا سانس سینے میں اٹکا۔ اس نے بے ساختہ شاہزم کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ کتنے ہی پلوں کے بعد وہ اپنی تشنگی ختم کرتا ہوا تھوڑا سا دور ہوا۔ انزل لمبے لمبے سانس لے کے خود پہ قابو پانے لگی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ پہ لایا۔ بیڈ پہ لٹانے کے بعد وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ انزل حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے تم میں کھو جاؤں۔ اس نے بہت بے باکی سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے سرگوشی کی۔ انزل سرخ پڑ گئی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا شرٹ اتار کے پھینک چکا تھا، پھر اس پہ حاوی ہوتا مکمل طور پر اسے قابض کر چکا تھا۔ انزل اس کی شدتیں برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب برداشت بس ہوئی تو اس کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس کی سرور میں ڈوبی سسکیاں شاہزم کی دیوانگی کو مزید ہوا دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ مزید جنونی ہوا۔ انزل نے بے ساختہ اس کی گردن میں اپنے ناخن گاڑے، اس کے گلے پہ اپنے ہونٹ رکھتے پوری قوت سے کاٹا۔ اس کے دانت شاہزم کی گردن پہ سرخ نشان چھوڑ گئے۔ شاہزم، وہ تڑپتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ شاہزم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تکیے کے ساتھ پن کیے اور اس کے لبوں پہ جھکتے اس کی ساری آوازیں حلق میں دبا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انزل کو کچھ ہوش نہیں رہی۔ دن کے 12 بجے اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ بیڈ پہ اوندے منہ لیٹی ہوئی اپنا چہرہ تقریباً تکیے میں چھپائے پڑی ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک اپنے ہوش و حواس پہ قابو کرتے اس نے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انزل نے ایک گہری سانس لی۔ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے وجود میں میٹھے میٹھے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ سے اٹھی، اپنا حلیہ دیکھ کر سر سے لے کر پیر تک بلش کر گئی۔ وہ اس وقت شاہزم کی شرٹ میں تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت گہری مسکراہٹ تھی۔ اپنا چہرہ چھپائے وہ واش روم میں جا کے بند ہو گئی۔ فریش ہوتی باہر نکلی تو وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کا اسٹول کھینچتے بیٹھی اور اپنے بال ڈرائی کرنے لگی جب وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ جھک کر اس کی گردن پہ لب رکھتا وہ ایک میٹھی سی جسارت کر گیا۔ گڈ مارننگ ڈیئر وائف۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے شدت سے اس کے بائیں گال پہ لب رکھے کہ انزل مزید خود میں سمٹنے لگی۔ چلو آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، میں تمہارے لیے ناشتہ لینے گیا تھا، مسکراتے ہوئے اسے بتایا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں دوبارہ کمرے میں کھڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے مجھے واپس جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے، انزل نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو شاہزم کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ آخر تمہیں واپس بھاگنے کی کیوں جلدی ہے؟ کیا یہاں تمہارے لیے کسی آسائش کی کمی ہے؟ خفگی سے منہ پھیر کے کہا۔ انزل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شاہزم کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو کے رہ گئی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ 2 دن سے وہ اسی فلیٹ میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی شہلا کا فون آیا تھا کہ آج اس کا کوئی ضروری ٹیسٹ ہے، اسے بھی کلاس میں ہونا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ہی شاہزم بیٹھا تھا۔ سنیں شاہزم، وہ شہلا کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آج کوئی ضروری ٹیسٹ ہے، اس لیے مجھے یونی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جیسے ہی اس کی نظر شاہزم کے ہاتھ میں پکڑے نکاح نامے پہ گئی، وہ کچھ چونک گئی۔ شاہزم بہت سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچی۔ کیا بات ہے، آپ ایسے نکاح نامے کو کیوں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ اس نے حیران پریشان ہوتے شاہزم کو دیکھا، مگر شاہزم کچھ نہیں بولا۔ وہ شاہزم کے قریب بیٹھی، اس کا کندھا ہلایا۔ اس کے کندھا ہلانے سے شاہزم ہوش میں آیا۔ چہرہ اٹھائے اس نے انزل کو دیکھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ انزل کا دل اندر تک گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے شاہزم کی پیشانی کو چھو کے دیکھا۔ شاہزم اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہم دونوں پہلی بار یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے روبرو آئے تھے؟ اس نے سخت لہجے میں سوال پوچھا۔ انزل کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما اور اگلے ہی پل وہ اندر تک ساری کانپ گئی۔ وہ تھپڑ جو اس نے شاہزم کو مارا تھا وہ کہیں دور سے اپنے کانوں میں گونجتا ہوا سنائی دیا۔
میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگ چکی ہوں نا شاہزم، اس نے بے بسی سے کہا۔ شاہزم کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ساری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارنے کے بعد تم ایک بند کیبن میں آ کے مجھ سے معافی مانگو گی تو تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اچانک ہی انزل کا جبڑا دبوچتے ہوئے چیخا تھا۔ انزل اندر تک کانپ گئی۔ لیکن آپ تو وہ بات بھول گئے تھے نا، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ تڑپتی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی۔ شاہزم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ پیار، محبت، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے انزل کو دیکھا۔ انزل کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ تو اگلی سانس بھی نہیں لے سکی۔ وہ ایک بار پھر نکاح نامے پہ نظر جمائے کھڑا تھا۔ وہ کبھی شاہزم کو دیکھ رہی تھی، کبھی نکاح نامے کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس نے نکاح نامہ پھاڑ دیا۔ اب بتاؤ، کیا کوئی ثبوت ہے؟ اس نکاح نامے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا وہ بہت پرسکون لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا۔ کسی نے انزل کے وجود سے جان نکال دی۔ یہ آپ نے کیا کیا شاہزم؟ انزل کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ شاہزم نے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اچھالے، اس طرح کہ وہ سارے انزل کے سر پہ آ گرے۔ اب یاد آیا اس دن یونیورسٹی میں سب کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو مجھے کیسا محسوس ہوا تھا؟ اب تمہارے پڑا تھپڑ؟ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے انزل کے وجود میں اتار دیا۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے اچانک اس کے پیچھے آ کے رکتا، اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ انزل کا سارا وجود زنجیر ہو گیا۔ کسی نے اسے عرش سے فرش پہ لا کے پھینکا۔ کتنی دیر تک وہ اپنے آنسو قابو کرتی رہی۔ پھر چہرہ موڑے اس نے شاہزم کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ پیار، محبت، یہ عشق، یہ سب دکھاوا تھا؟ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ اس نے ہچکیوں کے دوران بہت مشکل سے پوچھا۔ ہاں، چاہتا تھا میں تم سے بدلہ لینا، اس طرح لینا کہ تم ساری زندگی اس شاہزم کو یاد رکھو۔ تمہیں تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا تھا میں۔ آج تک میری زندگی میں کبھی مجھ پہ میرے ماں باپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یونیورسٹی میں 100 لوگوں کے سامنے تھپڑ مارنے کی؟ اور تمہیں کیا لگا تھا ایک بند کیبن میں آ کے مجھ سے معافی مانگو گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تمہیں اپنے پیار میں گرا کے تمہیں میں عرش سے فرش تک پھینکنا چاہتا تھا۔ تمہیں بتانا چاہتا تھا کیسا محسوس ہوتا ہے جب بنا کسی غلطی کے آپ کو تھپڑ پڑتا ہے۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت محبت سے اس کا گال سہلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کسی نے انزل کے وجود میں مرچیاں سی بھر دیں۔ اس نے لمحے میں شاہزم کو خود سے دور دھکیلا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میری زندگی کا مذاق بناتے ہوئے؟ صرف ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ مجھے مار لیتے۔ آپ ایک بار کہتے تو صحیح، میں ساری یونیورسٹی کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی۔ لیکن آپ نے کیا کیا شاہزم؟ وہ چلائی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو اس کے وجود میں بھر گئی۔ تمہیں تھپڑ مارتا تو وہ سکون نہیں ملتا جو اب تمہیں اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کے مل رہا ہے۔ کیسے ثابت کرو گی کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا اور انزل بے بسی سے نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لینے لگی۔ شہلا نے کہا بھی تھا کہ مجھے کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، آپ نے مجھے ساری زندگی کے لیے سبق دے دیا کہ کبھی بھی ایک لڑکی کو ایک غیر مرد پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں آپ کے نکاح میں نہیں ہوں نا، اور نہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح بے بسی سے ہنسی، اور بے بسی سے اب وہ اس کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو زمین بوس ہو چکے تھے۔ میرا اعتبار، میرا مان، میری محبت، ہر چیز کو توڑنے، مجھے تکلیف دینے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ آج کے بعد میں کبھی کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے ٹرسٹ ایشوز کو ڈیمیج کر دیا۔ وہ پلٹ گئی، پھر جلدی سے اپنا سارا سامان بیگ میں سمیٹتی وہ اگلے ہی پل دروازہ کھولے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہزم کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ سڑک پہ پیدل ہی چلنے لگی، نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ شاہزم کا اس سے پیار کرنا، ان دونوں کا وہ پیار، محبت، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ صرف اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا ایک تھپڑ مارنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے شاہزم سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ 2 راتیں بھی گزار لیں۔
اب وہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی؟ وہ وہیں سڑک کے کنارے آ کے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ راستہ بھول گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یونیورسٹی کیسے جائے، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے بیگ میں موجود موبائل تھر تھرا اٹھا۔ موبائل کتنی دیر سے بج رہا تھا۔ موبائل کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، حیرت سے آس پاس دیکھا۔ سڑک پہ گاڑیاں چل رہی تھیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ انزل کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، اپنے گالوں پہ بہتا پانی محسوس ہوا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے بیگ میں سے موبائل نکالا تو دادا جان کا فون آ رہا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ موبائل کان سے لگایا لیکن کچھ بول نہ سکی۔ میں نے تمہیں ایک کام کا کہا تھا، تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، تم آ رہی ہو یا نہیں؟ دادا جان کی سخت آواز کانوں میں گونجی۔ کسی نے انزل کے وجود میں ایک بار پھر مرچیاں سی بھر دی۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اسے واپس وہیں جانا تھا۔ وہ لوگ اب اسے غیرت کے نام پہ قتل بھی کرتے تھے تو کوئی غم نہیں تھا۔ میں آج ہی آ رہی ہوں واپس دادا جان، آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، میں وہی کروں گی۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ دادا جان کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، تم نے ثابت کر دیا تم میرا خون ہو، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فون بند ہو گیا اور وہ اپنے وجود میں ہمت پیدا کرتی ہوئی اٹھی۔ اب وہ گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ چکی تھی۔ اسے ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور جانا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کی پڑھائی، اس کے خواب، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پورے 2 دن کے بعد وہ واپس یونیورسٹی آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ انزل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے بس دیکھتے ہوئے اسے بہت سکون ملا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ انزل نہ کلاس میں تھی اور نہ ہی کہیں اور نظر آئی۔ شہلا سے دریافت کیا تو شہلا نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ وہ تو آپ کے ساتھ تھی، مجھے کیا پتہ کہاں ہے، لیکن وہ تو 2 دن پہلے یونیورسٹی کے لیے نکل آئی تھی۔ شاہزم نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی، وہ یہاں نہیں آئی۔ شہلا کچھ بیزار سی تھی۔ یقیناً اسے شاہزم اور انزل کے نکاح کا فیصلہ ذرا سا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ روز انزل کا انتظار کرتا، لیکن 3 ہفتے گزر گئے، انزل اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ آج وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اتنے میں شہلا غصے میں کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات تھے۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ کے اندر کوئی شرم، غیرت نام کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ وہ چلائی تھی۔ شاہزم نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ پرسکون تھا۔ 3-4 ہفتوں سے آپ کی بیوی غائب ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں؟ وہ چلائی تھی۔ شاہزم کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح ہے، وہ نکاح کر رہی ہے، وہ بھی اپنے تایا کے بیٹے سے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ آپ کے نکاح میں ہے اور نکاح پہ نکاح حرام ہوتا ہے۔ شہلا کی بات سنتے ایک پل کے لیے شاہزم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ پرسکون ہو گیا۔ تو مت کرے، میں نے تو اسے فورس نہیں کیا، اور ویسے بھی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو شہلا کے وجود میں اترا، اور وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہزم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جیسے مرد جو ایک عورت کی عزت کا مذاق اڑاتے ہیں نا، انہیں جہنم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اپنا غصہ اس پہ نکالتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہزم کے وجود میں کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ وہ نکاح کر رہی تھی اور وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ شاہزم کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ جو اس سے بدلہ لینے کے چکر میں اس کے ساتھ کھیل چکا تھا، اب اسے دیکھے بنا سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ حویلی کا منظر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، جن کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات تھے۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر دھیمے لہجے میں گرائیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نے اسی معصومیت سے پوچھا، اور اس کی ماں کی ہمت، صبر سب ختم ہوا۔ اس کی ماں کا ہاتھ اٹھا اور انزل کے چہرے پہ ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا کہ انزل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہوش کے ناخن لو، تم ماں بننے والی ہو، کس کا بچہ ہے یہ جواب دو۔ اگر تمہارے باپ یا بھائی یا دادا کو پتہ چلا، وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ تمہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یا پھر یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ چلائی تھیں۔ انزل کے وجود میں کسی نے کوئی نوکیلا خنجر دے مارا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنی ماں سے آزاد کروائے۔ میں نہیں جانتی یہ کس کا گناہ ہے،
کہہ دیا نا آپ سے، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی اس کا باپ کون ہے، اور ہاں میں بننے والی ہوں کسی کے ناجائز بچے کی ماں۔ بتائیں کیا کریں گی؟ جان سے مار دیں گی مجھے؟ میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ اس کی آواز کمرے سے باہر تک گئی، جو باہر سے گزرتے فہام اور عدیل نے صاف سنی۔ ان دونوں کو اپنے سروں پہ حویلی کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں کے چہروں کا سارا خون نچڑا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو وہ چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ فہیم چلایا تھا۔ اس کے چلانے پہ اماں کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی غصے سے بول رہی تھی، تم اپنا کام کرو۔ اماں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ چچی اس نے کیا کہا ہے ہم دونوں صاف سن چکے ہیں۔ عدیل کا چہرہ سارا سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتیں وہ بول اٹھی، ہاں یہی سچ ہے، میرے وجود میں کسی کی ناجائز اولاد پل رہی ہے، اور جاننا چاہتے ہیں آپ کہ سچ کیا ہے؟ میں نے یونیورسٹی میں پہلے دن کسی شخص کو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری عزت کے ساتھ کھیلا، اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ آئیں جان سے مار دے مجھے، میں نہیں ڈرتی کسی سے، بس۔ وہ چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی واش روم میں بھاگی۔ عدیل اور فہام نے بے حد بے یقینی سے انزل کا یہ روپ دیکھا۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ واش روم بیسن پہ جھکی الٹیاں کرتی رہی، پھر اپنا چہرہ صاف کرتی وہ باہر نکلی۔ وہ وہیں کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ اس نے قدم قدم چلتے ان کے پاس آنے کی کوشش کی، مگر راستے میں ہی اندھیرا چھایا اور پھر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عدیل؟ فہام اور چچی نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کوئی بھی اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، بس بات ختم ہو چکی ہے۔ عدیل جانتا تھا کہ اگر دادا جان یا پھر اس کے باپ اور چچا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم شاہ اعظم سر کے نکاح میں ہو، تم یہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ شہلا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور اس بچے کا کیا؟ تم ماں بننے والی ہو، تم نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ شہلا سمجھا کے تھک گئی تھی، مگر انزل اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے کہہ دیا کہ اسے عدیل سے نکاح کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے۔ شہلا نے اپنا سر کھپا کے دیکھ لیا، لیکن جب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ سوچتے ہوئے شاہ اعظم کے نمبر پہ میسج کیا۔ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور پھر بھی وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ اس بچے کو ناجائز کہہ چکی ہے۔ جیسے ہی یہ میسج شاہ اعظم نے پڑھا، کسی نے اس کے وجود میں آگ لگا دی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرے بچے کو ناجائز کہو؟ وہ چلایا تھا۔ کہاں وہ انزل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ بدلہ لینے کے چکر میں وہ سچ میں اس سے پیار کر بیٹھے گا، اور اب انزل کا اس کی نظروں سے اوجھل ہونا اس کے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، وہ انزل کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن انزل کہیں نہیں تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ وہ سرخ جوڑے میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، پاس ہی دوسرے صوفے پہ عدیل بیٹھا تھا۔ گھر میں تھوڑے بہت مہمان تھے۔ عدیل نے زیادہ مہمانوں کو بلانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس خاموشی سے نکاح ہو۔ میرے خیال میں نکاح کی رسم شروع کرنی چاہیے۔ دادا جان کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ انزل کسی بے جان پتلے کی طرح وہاں بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح کے لیے رضامندی لینی شروع کرتے، لاؤنج کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ سب نے بے حد بے یقینی اور حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شہلا بھی اندر داخل ہوئی، اور شہلا کے پیچھے کوئی 10-15 گارڈز تھے۔ یہاں پہ کوئی نکاح نہیں ہوگا، وہ چلایا تھا۔ سب نے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو برخوردار، اور کیوں اس نکاح کو روکنا چاہتے ہو؟ دادا جان نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ انزل اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج شاہ اعظم کے لیے کوئی بھی شناسائی کی رمق نہیں تھی، کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور میرے نکاح میں ہے۔ وہ ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلایا کہ عدیل اور فہام نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انزل کو دیکھا، جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے انزل؟ عدیل اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہلکا سا گھرایا۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے، انزل نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ فہام چلایا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، یہی سچ ہے،
یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی اگلی بات پہ سارے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا اور انزل کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات تھے۔ اس نے شہلا کو گھور کے دیکھا جو کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ اس نے وقت رہتے انزل کی زندگی سنوارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے انزل؟ فہام اب انزل کو دیکھتے چلایا جو کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے بھائی، یہ وہی شخص ہے جسے میں نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتی، نفرت کرتی ہوں میں اس شخص سے، وہ چلائی تھی۔ شاہ اعظم کے چہرے پہ جیسے کسی نے زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ بس انزل، بہت ہو چکا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس نفرت سے تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ انزل کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اچھا تو پھر لائیں نکاح نامہ، ثبوت دکھائیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اس بار شاہ اعظم کے چہرے کا رنگ نچوڑنے کی باری تھی۔ دیکھا آپ نے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب میں آپ کی بیوی ہوں ہی نہیں تو کیسے ثبوت دکھائیں گے؟ آپ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس نے عدیل کو دیکھتے ہوئے بہت یقین سے کہا۔ مولوی صاحب تو ساری صورتحال میں پریشان ہو گئے۔ آپ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، عدیل نے بھی اس کی تردید کی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے، وہ مزید قریب آیا اور سب کے سامنے اس نے انزل کا بازو پکڑ لیا۔ تو تمہیں ثبوت چاہیے، انزل کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ عدیل کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ انزل کو اس سے دور کرتا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے عدیل کو روک دیا۔ خبردار، اگر میرے اور میری بیوی کے درمیان میں آئے تو جان سے مار دوں گا، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ انزل خاموش رہی۔ شہلا آگے بڑھی، اپنے بیگ میں سے اس نے کچھ نکالا۔ اس کے بعد اس نے پرسکون لہجے میں وہ عدیل کے سامنے کیا۔ عدیل نے دیکھا تو واقعی وہ نکاح نامہ تھا۔ پھر عدیل نے انہی نگاہوں سے انزل کو دیکھا۔ یہ کیا ہے انزل؟ وہ حیران پریشان تھا۔ جب انزل نے نکاح نامے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک زخمی سی مسکان آئی۔ جھوٹا نکاح نامہ بنوا لیا ہوگا اس نے، ویسے بھی ان جیسے لوگوں کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تھپڑ مارا تھا نا میں نے تمہیں، تو اب کیا کرو گے؟ جان سے مارو گے مجھے؟ میری عزت کے ساتھ کھیل کے سکون نہیں ملا؟ وہ چلائی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اب نرمی سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہ اعظم کچھ نہیں بولا، بس اسے گھور رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو شاہ اعظم کی گرفت سے آزاد کروائے، پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور شاہ اعظم کے چہرے پہ ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ لو، ایک اور تھپڑ مار دیا میں نے، اب کیا کرو گے؟ اس بچے کو بھی مار دو گے، مجھے بھی مار دو گے؟ تو لو مارو۔ اس کے وجود میں جیسے کسی نے چنگاریاں بھر دیں۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور شاہ اعظم کے دوسرے گال پہ بھی زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ لو، ایک اور مار دیا، اب بتاؤ اب کیا کرو گے؟ ایک بار پھر اس نکاح نامے کو پھاڑو گے؟ وہ غصے میں آتی عدیل کے ہاتھوں میں وہ نکاح نامہ پکڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکی تھی۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ غلطی ہو گئی تھی جو تم جیسے شخص سے محبت کر لی اور آنکھیں بند کر لی، تم سے نکاح کر لیا، مگر تم نے مجھے میری اوقات بتا دی۔ ایک تھپڑ سے یہ سب شروع ہوا تھا نا، تو لو میں اسی تھپڑ کے ہی قابل ہوں۔ وہ غصے میں اپنے ہی چہرے پہ خود ہی تھپڑ مارنے لگی۔ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت پاگل لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے وہ سارے دہل اٹھے۔ شاہ اعظم نے اس کے دونوں ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑے اور سب کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ معافی مانگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے آج تک اس کی ایگو نہیں جھکا سکی، اسے اس لڑکی نے جھکا دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مسٹر شاہ اعظم، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت۔ وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ شاہ اعظم نے کسی کی پرواہ کیے بنا اسے باہوں میں اٹھایا۔ کوئی بھی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اسے لے کے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد شہلا نے سب کو ساری سچائی بتا دی، جسے سن لینے کے بعد سب حیران تھے۔ یہ انزل کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جب اس کی آنکھیں کھلیں اس نے خود کو کسی کے بیڈ روم میں پایا۔ وہ حیرانی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کے بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انزل کے وجود میں مرچیں بھر گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لے کے آنے کی؟ وہ چلائی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا، اپنے ہاتھ میں موجود سوپ کا باؤل ایک سائڈ پہ رکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو اٹھو یہ سوپ پیو، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں ریسٹ کرنا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا کہہ رہا تھا۔
اگلے ہی پل انزل نے اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، تمہاری جان نکال دوں گی، وہ چلائی تھی۔ نکال دو، وہ بھی اسی لہجے میں بولا تھا۔ پھر سوپ کا باؤل پکڑے اس کے قریب کیا۔ انزل نے غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے سوپ کا باؤل خود سے دور دھکیلا۔ سارا سوپ زمین پہ گرا۔ شاہزم نے ایک نظر نیچے ڈالی، دوسری نظر انزل کے چہرے کو دیکھا، پھر وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے۔ انزل کو اس سے خوف آنے لگا۔ وہ مزید بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پیچھے کھسکنے لگی، لیکن اب وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ انزل خوف سے آنکھیں مینچ گئی، مگر اس کے برعکس اس نے انزل کو اپنے ساتھ لگایا، نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ میں جانتا ہوں میں غصے میں تھا۔ اس دن وکی نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی تھی جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ وہ اپلوڈ کر چکا تھا اور وہ بہت وائرل ہو گئی تھی۔ سب لوگ مجھے ہیٹ کمنٹس دے رہے تھے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں نکاح نامہ پھاڑ دیا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زندگی میں شاید پہلی بار اس نے کسی کو اس طرح سے وضاحت دی تھی۔ انزل کا سارا وجود زنجیر ہو گیا۔ وہ اسے خود سے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بے سود تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے سارے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کے ان سے معافی مانگ چکا ہوں۔ کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے، وہ سارے جان گئے ہیں۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، نہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، چھوڑیں مجھے۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی چلائی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں نا، اور فکر مت کرو، اس وکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی مجھ سے دشمنی تھی نا، تو ہمارے درمیان تمہیں کیوں لے کے آیا؟ اس نے انزل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے اس کے دونوں گالوں پہ لب رکھے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے شاہزم آفندی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ چلائی تھی۔ مار دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ انزل نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پہ ایک بار پھر تھپڑ دے مارا۔ لو ایک اور تھپڑ مارا، کیا کر لو گے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی۔ وہ ہنس دیا۔ بے شک روز تھپڑ مارنا، لیکن اب تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، تم دونوں کا میں خود سے زیادہ اچھے سے خیال رکھوں گا، وہ اس کے گلے پہ لب رکھتا ہوا بہت محبت سے بولا۔ انزل اس سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ اس شخص سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ بے بسی سے اس کی باہوں میں سمٹتی ہوئی رونے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اسے کچھ وقت دینا تھا۔ انزل نے ایک بار پھر اپنی اسٹڈی سٹارٹ کر لی تھی۔ اس بار وہ خود اس کی اسٹڈیز میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی غصہ کرتی تھی اور وہ خاموشی سے اس کا غصہ سن لیتا تھا، سہ لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس حالت میں وہ چڑچڑی رہنے لگی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس کے ہاتھوں میں اس کی اولاد تھی۔ خدا نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بہت رویا تھا۔ جو کچھ اس نے انزل کے ساتھ کیا تھا اس کا ڈر حاوی ہونے لگا تھا، مگر وہ خوش تھا۔ خدا نے اسے اپنی رحمت سے نوازا، اس کا مطلب خدا اس سے خوش تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اور انزل یونیورسٹی جاتے تھے۔ وہ اسے پڑھنے سے روک نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انزل اپنے خواب پورے کرے۔ انزل اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر پھر وہ کبھی حویلی نہیں گئی۔ وہ حویلی والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی اولاد سے اس کے باپ کو دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کو اب عقل آ گئی ہے اور دوبارہ اب وہ کبھی ویسی غلطی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی غلطی انزل کی اپنی بھی تھی، جس کا کفارہ وہ ادا کر چکی تھی۔